سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے؟ اگر وہ یہ چاہے کہ وہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گزشتہ آیات میں عیسائیوں اور یہودیوں کی بدعہدی کا تذکرہ ہوا، یہاں سے ان کی گمراہیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سب سے بڑی نیکی وہ اللہ کو ماننا ہے، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ ہیں، اور پھر اللہ کو ایک ماننا، توحید جسے کہتے ہیں۔ اگر یہاں سے انسان کا کانٹا خراب ہو جائے تو پھر نیچے جتنا بھی آگے سے آگے چلتا چلا جائے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے توحید کو رأس الطاعہ کہا اور شرک کو جو ہے وہ رأس المعصیہ کہا۔ سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر مشرک بغیر توبہ کیے مر گیا، اپنے ایمان کی اصلاح کیے بغیر مر گیا تو اس کی کبھی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ کسی کے گناہ ہیں تو فرمایا اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہم جس کو معاف کرنا چاہیں کر دیں گے، لیکن شرک کے بارے میں کان کھول کے سن لو، ان اللہ لا یغفر، اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں رکھنا ڈالنا اور اس کو غلط طریقے سے سمجھنا یہ شرک ہے۔ بہت سے جو فرقے گمراہ ہوئے ہیں، جو مذہب بنے ہیں دنیا میں، ان میں بنیادی اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ان کے تصورات آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر آگے مذہب کی تبدیلی نکلتا ہے۔ تو آج کی آیت میں یہ ذکر ہے کہ عیسائیوں نے جو ہے الوہیت کے عقیدے میں اور توحید کے عقیدے میں کیا گڑبڑ کی۔ ان میں سے عیسائیوں کے مختلف فرقے تھے، لیکن بہرحال وہ اس بات پر تقریباً متفق ہیں سارے کے سارے ہی
کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خدائی میں حصے دار ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی دخل رکھتے ہیں۔ کسی نے تو یہ کہا کہ خدا وہی ہیں، جیسے آج کی آیت میں ہم نے پڑھا ہے۔ کسی نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ جو ہے وہ خدا جو گویا کہ 3 کا مجموعہ ہے، اللہ اس میں سے ایک حصے دار ہیں، 2 حصے دار جو ہیں کچھ اور ہیں۔ لیکن بنیادی طور سے ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام الوہیت میں کچھ نہ کچھ دخل اور حصہ داری رکھتے ہیں۔ اور جو آج کی آیت ہم نے پڑھا، انہوں نے تو انتہائی کر دی، انہوں نے کہا ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ کیا ہے؟ وہ تو عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی خدا ہے، عیسیٰ ہی خدا ہے۔ ان کا اور اس کے علاوہ تمہیں اللہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی اللہ ہے جو زمین پہ آ گیا ہے، مریم کے پیٹ میں آیا ہے، پھر پیدا ہوا ہے اور پھر جوان ہوا ہے، پھر اس کے بعد جناب وہ گرفتار ہوا ہے اور پھر سولی چڑھ گیا ہے، یہی اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کا تصور ہے بہت سطحی ہے، بہت عجیب و غریب قسم کا جو ہے عیسائیوں کے خدا کا تصور ہے۔ کیونکہ جب ایک خدا کو جو کہ مقدس ذات ہے، اللہ ہیں، جن کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہے، جن کی صفات کی کوئی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اور وہ ہر جسم سے، جسمانی لوازم سے، عوارض سے پاک، سبحان اللہ، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک، اس خدا کو، اتنے مقدس مطہر اللہ کو جب انسان کی صورت میں آدمی لائے گا تو لازمی سی بات ہے وہ پھر تصور بگڑ کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے عیسائیوں کے ہاں خدا کا تصور بہت بھیانک ہو گیا ہے، بڑا عجیب و غریب قسم کا ان کے ہاں یہ تصور ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ تو اللہ الگ سے کیا ہے، وہ عیسائی خدا ہے۔ اور اس قسم کا غلو ہمارے ہاں بھی بعض دفعہ مسلمانوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا ناواقفیت سے، جہالت کی بنیاد پر ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، وہ حضور ہی ہیں، پردہ ہے بس بیچ میں، میم کا پردہ ہے، باقی تو بات وہی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہا ہے، قل فمن یملک، اے میرے محبوب جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور خدا عیسیٰ ایک ہی ہیں، اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، عیسیٰ ہی اللہ ہے، ان سے ذرا یہ تو پوچھئے من یملک من اللہ شیئا، اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لیں کہ خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ مریم اور زمین میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، چاہے وہ مقرب ہیں یا غیر مقرب ہیں، عام لوگ ہیں، ان سب کو اللہ چاہے کہ میں مارتا ہوں، ختم کرتا ہوں، تو کون ہے جو بچا سکے؟ کس کا بس چلتا ہے؟ من یملک، یعنی اللہ کے سامنے تو ہر چیز بے بس ہے، کیونکہ ہر چیز مخلوق ہے۔ خالق کے سامنے مخلوق کی کیا مجال کہ وہ کچھ کر سکے؟ خالق جو چاہے گا وہ کرے گا، وہ تو فعال لما یرید، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے ارادے کے بغیر تو ایک پتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ایک ذرہ جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، ایک قطرہ پانی سے جدا نہیں ہو سکتا، پانی میں دوبارہ مل نہیں سکتا۔ خدا تو وہ ہستی ہے، وہ تو لامحدود طاقتیں، لامحدود خزانے، انسان تو انسان ہے، اس کی ایک حد ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ فمن یملک من اللہ شیئا، فرمایا وللہ ملک السماوات والارض، کہ جو ہے اللہ کے لیے فرمایا کہ یہ کیوں ایسا ہوگا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کبھی کسی سے پوچھا نہیں کرتا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ زمین کا بادشاہ ہے، وہ آسمان کا بادشاہ ہے، وہ جہان کا بادشاہ ہے، بلکہ ایک نہیں کئی جہانوں کا، جتنے بھی، ہمیں کیا خبر کہ اس کے کتنے جہان ہیں، ہم ایک جہان میں رہتے ہیں، اس کے اور جہان کتنے ہیں ہمیں تو نہیں خبر، وہ تو سب جہانوں کا مالک ہے، سب کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ تو خدا زمین و آسمان کا بادشاہ ہوتا ہے یا ایک انسان ہوتا ہے جو کھانے پینے کا محتاج ہے؟ دوسری جگہ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ جو ہے یہ خدا ہیں، فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام، ان سے یہ تو پوچھو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ کہتے کھاتے تھے، کیسے انکار کریں؟ مریم کھاتی تھی علیہ السلام، تو جب وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو کھانے کا محتاج ہو گیا، اور محتاج خدا کیسے ہوتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔
تو کھانا کھانے والا بھوک لگتی ہے کھانے کا محتاج ہے، پھر اس کھانے کو ہضم کرنے کا محتاج ہے، پھر اس ہضم کو جزو بدن بنانے کا محتاج ہے، پھر اس سے جان چھڑانے کا محتاج ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قدم قدم پر، اور جو بھی چیز کھانا کھاتی ہے وہ مرتی بھی ہے، موت بھی اس کے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے، تو وہ تو کمزور ہی کمزور ہے بیچارہ۔ تو ایسا انسان یا ایسی ہستی خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ عقل کے سے کام لو، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آگے فرمایا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ کی تخلیق ہے۔ اگر تمہیں زیادہ سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تمہیں کیا نظر آیا؟ قرآن پاک نے کئی جگہوں پہ یہ بات اس کو کھولا ہے۔ تمہیں کیا نظر آیا کہ جناب وہ بن باپ کے پیدا ہو گئے، براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے، تو ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو تو پھر کچھ اور ہی بناؤ، کیونکہ وہ تو ماں بھی نہیں تھی ان کی، یہاں تو ماں موجود ہے، ان کے تو نہ ماں نہ باپ۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے۔ خلقہ من تراب، نہ ان کی ماں نہ ان کا باپ، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون فنفخت فیہ من روحی، اپنی روح پھونک دی، یعنی اپنے خزانے سے۔ اپنی روح سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی روح نکال کے ان کے اندر ڈال دی، ٹھیک ہے، یعنی اپنی تخلیق کردہ روح جو ہے وہ ان کے اندر خاص عطا فرما دی۔ تو ایسے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، ان کا لقب روح اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے روح براہ راست ان کو دی ہے، بغیر ماں باپ کے واسطے کے۔ ماں کا واسطہ تو بہرحال موجود ہے، تو اس لیے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ایک نظام کے تحت، ایک فارمولے کے تحت، تو ماں باپ سے بچہ پیدا کرتا ہے، یہ اس کا ایک نظام ہے، اور وہ اس نظام کو توڑ بھی ڈالتا ہے خود ہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اور پھر آدھا فارمولہ ٹوٹا، اور پھر آدم علیہ السلام پہ جا کے پورا ہی توڑ دیا کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور ان سے پیدا کیا۔ پھر آگے حوا پر آ کر پھر آدھا توڑ دیا کہ حوا جو ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور ایک جو ہے وہ وجود ان سے پیدا کر دیا۔ تو یہ تو یخلق ما یشاء، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی پیدائش کو دیکھ کر تم تو اور اللہ کی قدرت پر ایمان لانے والے ہو جاتے کہ وہ اللہ جو باپ اور ماں دونوں سے ملا کر بچہ پیدا کرتا ہے، وہ بغیر باپ کے بھی کر رہا ہے۔ تمہیں تو اسی اللہ کے سامنے اور جھک جانا چاہیے تھا، جائے کہ تم نے الٹے کام شروع کر دیا۔ تو یہی جو شرک ہوتا ہے، مشرک بیچارہ ہوتا ہے، وہ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ اللہ کی قدرت کہیں اس کو ظاہر ہوتی ملتی ہے، اللہ کی قدرت کہیں ظہور کو ہوتا ہے، اس کی تجلی ہوتی ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، وہ اس کا لٹو ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ پیچھے سے آ کہاں سے رہا ہے، یہ قدرت کس کی تھی، یہ فعل کس کا تھا، یہ کام کس کا تھا، وہ اس فعل پر ہی لٹو ہو جاتا ہے، اسی کو خدا بنا لیتا ہے، اسی کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، وہیں سے اس کی گمراہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو بت بناتے تھے لوگ، ہندوؤں نے بھی جو ایک پورا تصور بنایا، سورج کو بھی پوجتے ہیں، اور جناب پیپل کو پوجا جا رہا ہے، فلاں کو پوجا جا رہا ہے، فلاں، یعنی جہاں سے بھی ان کو کچھ اللہ کی رحمت، قدرت، رزق یا کوئی بھی چیز نظر آئی، انہوں نے کہا بھائی یہی خدا ہے۔ ایسے احمق ہو گئے کہ اسی کو خدا جان لیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کے سامنے آئینہ رکھ دیں آپ، اور آئینے کے اندر سورج نظر آنا شروع ہو جائے، تو آئینے کو سورج سمجھنا شروع کر دے انسان، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ یہ تو اس کی زیادہ سے زیادہ صورت نظر آ رہی ہے، اس کی ایک حیت نظر آ رہی ہے، تو وہ خود سورج تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو صفات ہیں وہ تو ذرے ذرے سے کائنات کے نظر آتی ہے۔ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے انسان کی، وہ تو نظر آتا ہے، ایک ایک چیز میں نظر آتا ہے، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے، قطرے قطرے میں نظر آتا ہے، پتے پتے میں نظر آتا ہے۔ تو کیا پتا بھی خدا ہو جائے گا؟ کیا جو ہے ذرہ بھی خدا ہو جائے گا؟ کچھ تو ہوش کرو۔ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ جو انسان جو اللہ چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، پھر اور دوبارہ ایک زوردار ضرب لگائی ہے عیسائیوں کے شرکیہ عقیدے پر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور بھئی یہ اللہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ مسیح علیہ السلام بیچارے تو خود مجبور تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، تمہارے عقیدے کے مطابق ان کو پھر سولی بھی چڑھا دیا گیا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب وہ واپس آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو اٹھایا، اللہ ہی ان کو وہاں زندہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہی ان کو قیامت کے قریب بھیجیں گے، اور پھر دوبارہ اپنی طبیعی موت وہ فوت ہوں گے۔
تو فوت جو ہو جائے وہ خدا کہاں سے ہوتا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.